بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جعفر الدین اشا ہے اور میں اٹلانٹا جارجیا USA سے خطاب کر رہا ہوں۔ 2-3 ہفتے لیٹ ہو گیا، گھر کی پریشانیاں چل رہی ہیں، بھائی بہت بیمار ہیں وغیرہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہر لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور قبل اس کے کہ میں شروع کروں، مجھے آپ لوگوں سے ہی گزارش کرنا ہے کہ اگر آپ نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیا اور حق حلال کی کمائی نہیں کھائی اور عورتیں اپنا جسم کو نہیں ڈھانپا، مردوں نے بیہودگی ختم نہیں کی اور ذو معنی گفتگو کے ساتھ بات وہی عورت کے پہ نیچے کے اوپر کے حصے پہ جاتی ہے، جو شرمناک بات ہے۔ ان لوگوں کی ماں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں، ان کو بھی شرمانی چاہیے کہ وہ دوسروں کی ماں بیٹیوں پر بڑے بڑے الزامات لگاتے ہیں۔ ان سب کا جواب اللہ کیا دینا ہوگا، اور دوسری قوموں کو یا خود مسلمانوں کو کافر قرار دینا گناہ عظیم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ مثلا میں نے دیکھا یوٹیوب میں کچھ ایکٹرز ہیں، وہ ہو گئی ہیں، کنورٹ ہو گئی ہیں، تو ہو جائے، ان کا حساب اللہ لے گا، کیونکہ پاکستان میں یا انڈیا میں کوئی اسلامک کنٹری نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان اسلامی اصولوں پہ چل رہا ہے تو اس سے زیادہ احمق کوئی انسان نہیں ہے۔ پوری دنیا میں انکلوڈنگ عرب میں کوئی قانون ہے جس قانون کے تحت عربی سزا دیتے ہیں، وہ والا قانون ہے جس میں ان کی حکومت پہ کیا نام ہے لوگ انگلیاں اٹھائیں، ورنہ وہ ایک عیاش قوم ہے سعودی عرب۔ ان کے پاس دولت ہے، ایک دن وہ بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھی ہمارے آپ کی طرح ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے آپ سے گزارش ہے کہ کسی کے دین و ایمان پہ کوئی تبصرہ نہ کرے۔ مسلمان نہیں رہا، کرسچن نہیں رہا، یہودی ان میں ابھی بھی ہے، ان کی مذہب کے تحت وہ چلتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور بڑی کامیاب قوم ہے۔ پوری کائنات میں سب سے کامیاب قوم وہی ہے۔ پھر ہندو ہیں، سکھ ہیں، اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، آپ انہیں چلنے دیں، وہ اپنے اپنے مذہب کے لحاظ سے چل رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں۔ آخر میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم سب کے سب میرے سامنے حاضر ہو گئے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی پنگا بازی کریں، یہ کافر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب بکواس ہے۔ جو کلمہ گو ہے، چاہے وہ کتنے ہی گناہ کریں، وہ مسلمان ہی رہیں گے انلس کہ وہ انکار الہی کر دیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو شاید نہیں سیکھا انہیں نے، شاید کسی نے نہیں سکھایا۔ اب تو دنیا دولت کی ہے، اور آپ کتنی بد کردار ہوں، کتنے ہی بد شکل ہوں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو جو حسین لڑکی ہے وہ بھی سنے گی، جو مرد لوگ ہیں وہ بھی سنیں گے، حکومت بھی آپ کے تلوے چاٹے گی۔ یہ قانون دنیا ہے، ختم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت دیا ہے، اور یہی میرا موضوع ہے۔ اللہ نے بہت چیزوں کی قسم کھائی، چاند ستارے، یہ وہ، عصر کی قسم، مکے کی قسم، اس کے شہر مکے کی قسم، اور ہم دن رات جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جس میں اللہ کی، رسول کی اور قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تھوڑے سے فائدے کے لیے، کسی کو کیا نام ہے ابلائش کرنے کے لیے۔ جیسے انسان اس دنیا میں آتا ہے، بائی دی وے یہ پہلی قسط ہے، اور دوسری قسط انشاءاللہ جلدی میں بھیجوں گا۔ جیسے انسان دنیا میں آتا ہے، اس کے رونے کی آواز آتی ہے تو لوگوں میں شہنائیاں بج جاتی ہیں، ماں بڑی خوش ہوتی ہے، باپ بھی تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے اب تو بچہ آ گیا ہے، میری ذمہ داری۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، بلکہ یہ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں اس کی ذمہ داری ہے، کہاں سے کھلائیں گے، میں دوسری شادی نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ تو
اس وقت سے اس کے کیا نام ہے دا مومنٹ ہی اور شی کیم آؤٹ آف دا ووم آف وومن، اس کا وقت شروع ہو گیا۔ 2 سال کے بعد اس کی سالگرہ منائی گئی ہر سال، بڑا اہتمام کیا، لوگوں کو بلایا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے نعرے لگے، فلاں فلاں، تصویریں کھنچ رہی ہیں، ویڈیوز بنائی ہیں۔ لیکن ایکچولی اس بچے کی 2 سال عمر کم ہو گئی یا 1 سال عمر کم ہو گئی، ہم اس چیز کا احساس نہیں کرتے۔ لیکن اس میں ایک اچھی بات ہے جو میں نے لوگوں کو کہی تو وہ خوش ہوئے، آپ سے بھی سن لیں، کہ ہم یہ شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمارا بچہ یا بچی زندہ ہے، 1 سال تک وہ زندہ رہی، اور آج وی آر ایبل ٹو سیلیبریٹ ہز اور ہر برتھ ڈے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ انسان بڑھتا رہتا ہے، اس کے ساتھ جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور لیکن وقت نہیں ٹھہرتا، وقت چلتا رہتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا، عرض کیا کہ وقت ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور جو شیطان ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بچو اس سے، یہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ انسان کے جسم میں جب شیطان آ جاتا ہے، لا وہ دل کے ذریعے آتا ہے، دماغ کے ذریعے آتا ہے، لالچ کے ذریعے آتا ہے، تو وہ انسان کو بربادی تک لے جاتا ہے۔ اور بہت لوگ آپ کے سامنے برباد ہوئے ہیں، قصے، کہانیاں، فلمیں، ڈرامے، یہ سب بنتے رہے۔ جو شیطان انسان ہوتا ہے، اس کا لمحہ لمحہ گناہ سے لبریز ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی ہو۔ ہر وقت مذہب کو نہیں گھسڑنا چاہیے چیزوں میں۔ دنیا کی پاپولیشن ہے 7.8 بلین، اس میں آدھے سے زیادہ لوگ ملحد ہیں، منکر الہی ہیں، یا ان کی جو سوچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اوپر دیکھتے ہیں۔ اللہ کی عرش کرسی اوپر ہے، اسی لیے بار بار وہ آسمانوں کا ذکر کرتا ہے، 7 آسمان 7 زمین و مالک ہے۔ اور ہمارے آقا رحمت العالمین نے، جس کی قوم یعنی ہم لوگ 1 نمبر کے نافرمان اور جاہل قوم ہیں ہم لوگ۔ آپ دنیا کے ملکوں کی وہ دیکھیں، اس میں یوٹیوب پہ ایسی ایسی عمارتیں ہیں جو گھٹیا ترین ملک ہیں، ایک ہمارا ملک ہے، ایسا لگتا ہے گاربیج ہے، کوڑے کا کین ہے۔ کیوں؟ کہ ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی، ہم بےحس قوم ہیں، ہر وقت مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بکواس کرتے رہتے ہیں، ٹی وی ریڈیو اور اس پہ کیا نام ہے اخبارات میں فضول باتیں لکھتے۔ ہر آدمی مسیحا ہے ہمارے، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ حالانکہ ایک دن ارشد شریف جیسے اتنے نیک انسان ہیں، وہ بھی اس طرح، جو اچھے لوگ ہیں وہ مارے جائیں گے، جو برے ہیں وہ بھی ایک دن مارے جائیں گے۔ کب جائیں گے؟ اللہ نے ان کی رسی دراز کی بھی ہے، جو بکواس کرنا کر لے۔ اب وقت جو ہے، آپ نے دیکھا کہ وقت کو آپ سنبھال سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو روک نہیں سکتے۔ کنٹرول کس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو وقت ہے، یو اسپینڈ دا بیسٹ ٹائم آن سم کنسٹرکٹیو چیز۔ اس میں سب سے پہلی آتی ہے تعلیم و تربیت۔ انسان کو تمیز والا ہونا چاہیے۔ اسلام کی ساری جو کیا نام ہے پڑھائی ہے، تعلیم ہے، وہ اخلاق پہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا اللہ نے، اے رسول تم خلق عظیم ہو، تمہارا جیسا اخلاق کسی کا نہیں۔ اور ہم کتنے بدتمیز ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ گالیاں دیتے ہیں، اور بلا سوچے سمجھے لوگوں کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ مثلاً ایک عورت ہے، وہ اگر کئی دفعہ گھر سے باہر وہ یہ پیشہ کرتی ہے، یہ گشتی ہے، یہ ہے، کبھی سوچا کریں کیا مجبوری کسی کے ساتھ ہوتی ہے،
کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم لوگ کیوں ایسے ہیں؟ اب یہ وہ عورت کسی مرد کے کمرے میں بیڈ روم میں آ جائے وہ اچھی ہو جائے گی؟ یہ بڑی ذلالت کی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے. ہمارے نبی تو خوش ہو ہی نہیں سکتے جو ہماری حرکتیں ہیں. اور پھر ہمیں یہ بھی خیال کہ او ہو ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم نے نماز پڑھی، میرے ابا نے 2 حج کیے، میں نے بھی 3 حج کیے. واٹ از دس نان سینس؟ بھلا کوئی حج اس پہ جاتا ہے کیا نام ہے اس پہ جنت ملتی ہے؟ وہ جو سلمان بادشاہ ہے وہ ہر دوسرے تیسرے دن جاتا ہے، وہ نیچے جاتا ہے جہاں دروازہ کھلتا ہے. تو کیا وہ جنت ہی ہو گیا؟ دنیا بھر کے عیاش ترین یہ سعودیز ہیں، ان کی باتیں کبھی آپ پڑھیں اس میں ٹائم میگزین میں، نیو یارک ٹائم میں اور دوسرے جو اخبارات ہیں، جو سچ ہے، کوئی جھوٹ نہیں. ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اس کے پاس 25 کروڑ ہے یا 5 لاکھ ہے. وہ ان کے کلیم کو چیلنج کرتا کہ دیکھو یہ کلیم کرتے ہیں، لیکن یہ ہے نہیں. یہ بھی شراب کے، عورتوں کے، اس کے شوقین ہیں. اور سب جتنے بھی ہیں ایک کو طلاق کر کے 5ویں جوڑ لیتے ہیں، پھر اس کو طلاق کر کے پھر جوڑ لیتے ہیں. تو ان کے پاس پیسہ ہے، یہ قسمت والے ہیں، بدقسمت والے ہیں. اس کا علم مجھے نہیں ہے اور آپ کو بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ان کا بھی حساب پکڑے جائیں گے ایک دن. تو یہ جو وقت ہے اس میں یہ کہ سب سے پہلے جو وقت گزارنا چاہیے وہ علم یا ہنر حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہی 2 چیزیں آج کل کے دور میں آپ کو روٹی فراہم کریں گی. ورنہ پاکستانی جیسے بھیک مانگنے والی قوم ہے، وہ جو ہیں کیا نام ہے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف، وہ در در جا رہے ہیں کہ بھیک مل جائے. ہم اپنے نبی سے کہتے ہیں جھولی بھر دو ہماری، میں نہ جاؤں گا تیرے در سے خالی. یہاں محمد کا تو ذکر کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں ملکوں سے بھیک مانگ رہے ہیں. وہ اتنا بےغیرت آدمی، کبھی ہو سکتا ہے کہ ایسا بےغیرت آدمی ہمارا وزیر اعظم ہے؟ مملکت پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے اوپر بھی لعنت ہے اور ایسی جمہوریت پہ بھی لعنت ہے. لیکن بہرحال وہ اس نے چوروں کا ٹولہ موجود ہے اور وہ آتے جاتے رہیں گے اسی طرح، کیونکہ ہمارے یہاں کسی کو سزا تو نہیں ملتی. بیک ٹو مائی اوریجنل بات وہ یہ کہ علم حاصل کریں، ہنر حاصل کریں. ہر آدمی علم نہیں حاصل کر سکتا، شوق نہیں ہوتا لوگوں کو، لیکن ہنر ضرور استعمال کریں. اب آپ فرض کیے آپ کہتے ہیں جی نہ میں نے ہنر حاصل کرنا، نہ میں نے یہ کرنا، میں نے کرکٹر بننا ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ آج آپ نے جب آپ کو موقع ملے گا آپ چھوٹے لیول سے شروع کریں گے. ایونچولی یو ول بی ریکگنائز بائی دی اتھارٹی ہو از رننگ یہ اکیڈمی. وہاں تک آپ کی پہنچ ہو گئی تو اٹ ول ٹیک 5 ایئر. اب 5 ایئر میں آپ کی طرح تقریباً 500 ہیں جو بڑے ٹاپ پلیئر ہیں اکارڈنگ ٹو یور اون اسٹیمیشن اور ادر پیپل اسٹیمیشن. تو ایک دن آپ کو موقع مل گیا تو پہلی اننگ میں آپ نے 5 رن بنائے، دوسری اننگ میں 13 بنا لیے. اگر بالر ہیں تو آپ نے وکٹ لے لیے، 2-1 وکٹ لے لیے اور آپ گمنامی میں چلے گئے. ایونچولی آپ کے اوپر ٹھپا لگ گیا کہ یار یہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا انسان ہے، لیکن ہی کین ناٹ پرفارم. تو اس دنیا میں کمپٹیشن بہت ہے. جس ملک میں جائیں گے آپ، ایونچولی ان پاکستان ایون، وہاں کمپٹیشن ہے. آپ فلم ایکٹر بنتے ہیں، بڑے خوبصورت آپ کے بال ہیں، سائڈ پہ دلیپ کمار لگتے ہیں، ادھر سے فلاں کمار لگتے ہیں، فائن. لیکن جب آپ کو موقع ملے گا اداکاری کا تو اگر وہ فلم نہیں چلی تو آپ جیسے پنجابی میں کہتے بڑھ گئے. اسی صورت سے ہیروئن ہے، کسی کا رقص اچھا ہے، کسی کی نقش ہے، فائن. لیکن آپ کو سوچنا چاہیے کہ چانس ملے اور آپ اس کو اویل کر لیں. اور یہ جو ہے نا شوٹنگ کے دوران ٹانگ زخمی ہو گئی تو لیجیے آپ کا کیریئر گیا.
آپ کرکٹ کے دوران آپ کے اوپر چوٹ لگ گئی، آپ ختم ہو گیا. لیکن اگر آپ علم حاصل کریں گے اور ہنر حاصل کریں گے تو یہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگا. اسی لیے میں یہ کہتا رہتا ہوں سب کو ہمیشہ اپنے لیکچرز میں کہ رزق حلال کھائیں، علم حاصل کریں، ہنر حاصل کریں. اب کیا نام ہے، یہ رومانیہ کو 10 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے، یا 10,000 آئی تھے. جاب موجود ہے، کوئی اسکل ہوگا تو آپ اپلائی کریں گے. رومانیہ کی آپ اس کو کریں، کیا نام ہے، یہ غالباً 10 لاکھ چاہیے انہیں. آپ کیا نام ہے ویب سائٹ پہ جائیں، کسی ایجنٹ کے پاس نہیں، یہ سب فراڈ یہ لوگ ہیں. یہ 100 سے پیسے لیں گے، ایک کو بھی نہیں بھیجیں گے. آپ ڈائریکٹ ان کو بتائیں کہ کہاں بھیج سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن، سینڈ دیم اپنی فوٹو کے ساتھ اپنی ہر انفارمیشن بھیج دیں، تاریخ پیدائش یہ، اور آپ بتائیں کیا ہے وہ پروف ہے ایج ہو. کیونکہ پاکستانی بڑے مشہور ہیں 2 نمبر کام کے لیے. ہر فراڈ. میرے آگے ایک لڑکی تھی، عورت حجاب میں، اور وہ وہاں کاپ دیکھ رہا تھا، پولیس والا امیگریشن کا. تو اس نے اس کے کیا نام ہے پاسپورٹ کو، جو یہاں کا تھا امریکن، کئی دفعہ اس کے پر پریس کیا اس کو، اور دیکھتا رہا کہ کہیں انک تو اس میں نہیں لگی ہے. کیونکہ اسے پتہ ہے پاکستانی ہر قسم کی کرنسی اور فراڈ پاسپورٹ بنا سکتے ہیں، اور دے ڈیڈ. تو میری آپ سے بس یہی گزارش ہے، انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے. لیکن یاد رکھیے، اگر آپ باکردار انسان نہیں ہیں تو اچھا انسان بھی آپ کی طرف نہیں دیکھے گا، اور اللہ تو دیکھے گا نہیں، کیونکہ وہ آپ کو اپنی اس میں سے آدمیت سے نہیں نکالتا، کیونکہ آپ اس کی مخلوق ہیں. لیکن وہ اس ڈپارٹمنٹ سے نکالتا ہے جس کا نام خیر و برکت ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ملک میں جو فحاشی ہے، جو دھوکہ، بے ایمانی ہے، اور جو افواہیں ہیں، ان کو ختم کرنے میں آپ کردار ادا کر سکتے ہیں. ڈونٹ پے اٹینشن، ڈو یور اون جاب اینڈ تھنک اباؤٹ دا فیوچر اینڈ یور آخرت. اللہ حافظ.